صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ جنم فدا جنم فدای حیدری یا علی 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 جنم فدای حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی حق میرے جینے کا واحد کریں علی میرا دشت میں ابرے کا میرا قطر علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی جنم فدا یہ حیدری یا علی 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 صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور انہوں نے ہی اس ذکر کو آگے لے کے چلنا ہے. مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ننھے ذاکر محمد علی رضا کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن میں اپنا انتخاب پیش کریں. ان ننھے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کے لیے آواز بلند صلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ ماشاءاللہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسو کے وزن کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفر میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے
کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسو کے وزن کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، پر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے محمد علی رضا، ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا جری حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم جشن میں اپنا انتخاب پیش کریں۔ ان ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا، سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا، تیری وجہ سے مسرت کے دن یہ آئے ہیں، ہوئی ہے عید محمد کے گھر میں برسوں بعد، سنا ہے سید سجاد مسکرائے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر، وہ جو مانگتے ہیں انہیں مل رہا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر۔ ادب اور تعظیم کی حد ہے دیکھو، یہ فضا سے سن لو زمانے کے لوگوں، کہ جبریل بھی سر جھکائے کرا ہے، ڈرے سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر۔ وہی کلمہ حق ہمیں بھی ہے پڑھنا ہے، ایک نور مولا علی اور زہرا، ستارے نے آ کر یہ کلمہ پڑھا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر۔ کبھی بھی نہ دنیا کے آگے جھکے گا، یہ اونچا رہے گا اٹھا ہی رہے گا، یہ سر میں نے جب سے جھکایا ہوا ہے، ڈرے سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر۔ یہ ڈر ہی تو علم و سخاوت کا ڈر ہے، بڑا معتبر ہے یا سب کو خبر ہے، جو مانگا رب سے ہمیں وہ ملا ہے، ڈرے سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، ڈرے سیدہ پر، ڈرے سیدہ پر۔
فرشتہ جو دنیا کو دیتا ہے روٹی، قسم سیدہ کی قسم مرتضیٰ کی، وہ اپنے لیے روٹی لینے چلا ہے در سیدہ پر، در سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے در سیدہ پر، وہ جو مانگتے ہیں انہیں مل رہا ہے در سیدہ پر، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ماشاءاللہ جری حسن، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا باقر حسن اور علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن میں اپنا انتخاب پیش کریں۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوں گی، دکان فتووں کی بند ہوں گی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ
کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے. یہ جو سب کچھ زمین سے اگتا ہے، یہ جو سب کچھ زمین سے اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے. جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے. ماتمی جب کوئی نظر آئے، ماتمی جب کوئی نظر آئے، مان جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے. بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ باقر، حسن اور علی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا نہال بھائی کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس جشن میں اپنا حصہ شامل کریں. ان تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی اختصار کے ساتھ چند اشعار. چہرہ یزداں زمانے کو دکھانا چاہیے، چہرہ یزداں زمانے کو دکھانا چاہیے، عسکری کے لال کو پردہ اٹھانا چاہیے، عسکری کے لال کو پردہ اٹھانا چاہیے، اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں کفر کی تاریکیاں، دور تک پھیلی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں، آفتاب حق حرم پر جگمگانا چاہیے، آفتاب حق حرم پر جگمگانا چاہیے، اور ہر جگہ ہے شام و کوفہ
हर जगह शिमरो यजीद, हर जगह है शाम व कूफा, हर जगह शिमरो यजीद। इब्न हैदर तुझको एक बार और आना चाहिए, इब्न हैदर एक बार और आना चाहिए। और मरहबों ने सर उठाए हैं ज़माने के अली, मरहबों ने सर उठाए हैं ज़माने के अली। दहर में गूंजे सदाए असारतुल हुसैन। और अर्ज़ क्या है, परचम अब्बास काबे में उठाना चाहिए। और ले चलो हमको भी मूसा मैं कदमे तूर के, ले चलो हमको भी मूसा मैं कदमे तूर के। देख के साखी का चेहरा लड़खड़ाना चाहिए। और वक्त की मंजिल पर ठहरा है ज़मानों का हुजूम, वक्त की मंजिल पे ठहरा है ज़मानों का हुजूम। आके तेरी दीद को फिर एक ज़माना चाहिए, आके तेरी दीद को फिर एक ज़माना चाहिए। और चेहरा यज़दा ज़माने को दिखाना चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, नहाल भाई मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। With this I would like to request Brother Zuryaab to come and express his views on today's Jashan. Baba se buland salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. First and foremost, we express our heartfelt felicitations and mubarak to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam al-Zamana, on this great Eid, which is known as Eid-e-Zahra, Eid-e-Shuja, as well as the Eid which is mansoob with the Imam of our time. I won't take much of your time. I'll focus only upon 3 points. Whatever you may consider this Eid to be, traditions say this Eid is also known as Eid-e-Ghadir Sani, the second Eid-e-Ghadir. Whatever you consider this Eid to be it for the lovers of Lady Fatima salamullahi alayha, that those who hurt her, retribution was brought upon them in this world. Be it you believe that Mukhtar alayhi salam on this day had sent the news of the killing of those who killed the martyrs of Karbala, or be it where you believe that is to do with Imam Zamana. I want to express or show you this Eid in a new dimension. And I would like to focus on the third point, meaning what? How we can understand this Eid in light of our connection with Imam Zamana alayhi salam. And I'll do this in the following 3 stages. The first being, what was the history behind this Eid? Secondly, how can I make tawalla and tabara with Imam Zamana and the Ahlul Bayt along their side? And last but not least, what did we learn from the 68 or 70 days of Azar? From the 1st of Muharram, even Chandrat of Muharram, all the way to the 8th of Rabiul Awwal, what did we learn from the message of Imam Hussein and the Ahlul Bayt? So to begin with, we find therefore that this Eid is of utmost importance. It's known also as, I mentioned, Eid-e-Ghadir Thani, the second Eid-e-Ghadir. But you see, if we consider this day to be the day where Imam Zamana was formally crowned, like a king or queen is crowned, there's something wrong here. What's wrong? You see, when an Imam dies and the next Imam is chosen, or he's formally appointed as the Imam, that happens on the night of the death, or the day of the death. So in this case, Imam Zamana, his Taj Poshi, his accession to be the next Imam would have happened when? The 8th of Rabiul Awwal, not the 9th. That's one case. Secondly, the second danger is this. If you only associate this day, one day,
as being where Imam Zamana has become your Imam, then you only consider the 9th of Rabi'ul Awwal every year to be the day Imam Zamana is your Imam. Not the 10th, not the 11th, not the other 12 months of the months of Islam. Just like how on the 15th of Sha'ban, we think it's only because Imam Zamana was born on that night, the 15th, which is why it's so special. No, there are other traditions. That night was special before Imam Mahdi was born on that night. Him being born increased its significance, increased its blessing. So the second danger is this: if we limit Imam Zamana only to the 9th of Rabi'ul Awwal, then we are limiting him to that. We are not establishing that connection. A few years ago here in Jummah, I came for the prayer, and as I was leaving, there was a little kid by the shoes, putting his shoes on, and the father was with him. And he was asking him, "What did you pray for today, my son?" And the son was like me. He said, "I prayed for money." The father said, "Why did you pray for money?" And from here, the shoe place, all the way to his car, he kept questioning his son. "Why did you pray for money?" By the way, when he said this, another uncle walked by and he said, "You are wrong. You should have prayed for more money." Point being that a kid is a kid and you have to mold its akal. You have to mold him to be one of the lovers of the Ahlul Bayt. Throughout all of the way until we went outside, he kept asking him, "Why didn't you pray for my health? Why didn't you pray for your grandparents?" And the third, and he stressed this the most, "Why didn't you pray for Imam Zamana? Why did you pray for money?" So the point being, if we only mahdud, or we only keep this day to the 9th, then we don't consider it to be a lifelong lesson. And the other point is this: the Imam is the Imam even if he's in the womb of its mother. So Imam Zamana did not just become the official Imam on this day. He was the Imam, you could say technically speaking, at birth. So it's something to be aware of, a new way of looking at the 9th of Rabi'ul Awwal. The second point is this: how can I make tawalla and tabarra with the likes of the Ahlul Bayt? You see, tawalla we think is only doing naras. That's one form, and it's one of the best. MashaAllah, some of you recite. Others of you, when you wake up in the morning, you say salam. Others go to ziyarat. MashaAllah, a lot of you have bought some sweets today. That's also a form of tawalla. But tawalla has been ordered in the Quran. We find in Surah Ahzab, verse number 56, the famous verse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. This is tawalla, Surah Ahzab, verse number 56. The very next verse, verse 57, introduces what? Tabarra. How? It says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adhaban muhina. Those who annoy Allah and His Messenger are cursed by Allah in this world and the hereafter. So you find the two principles together, tawalla and tabara. And the next verse, verse 58, goes further. Not only Allah or the Prophet, it goes further, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Even those who annoy or slander the mu'mineen and the mu'minat. The point being, if we show our love for the Ahlul Bayt, but we don't love their lovers, we don't associate with those who love the Ahlul Bayt. We say Ya Hussein for the past 60 days or so, we say Ya Mahdi, Ya Fatima. But when it comes to establishing my relationship, my akhlaq with the other brothers in the masjid, the other brothers around, if that is not sincere, then we've not understood tawalla. Second point being tabarra. Again, when we say tabarra, the automatic thing that comes to people's mind is what? God forbid, fouling, cursing, using foul language, debating, polemics. No. It's a simple act you can do right now in your niyyah. What is it? I make the niyyah of disassociating myself from those who are not with the Ahlul Bayt. Be it whoever they are. They could be from your madhab, they could be opposed to your madhab. I'll give you a quick example. You have a fight with someone, a court case, a battle, a disagreement, and you see one of your best friends going to him and speaking to him. How does that make you feel? He's not really my friend. Then he comes to you and says, I'm with you. I just went to say salam. No, that would make you feel down. Why? Because he has not been fulfilling my rights. As you know, Imam Ali said, your friend is your friend, and also your enemy's friend.
and the friend of your enemy. And you know, there's the whole triangular prism Imam Ali alayhi salam gave. We won't go into that. The point being what? Being friends with the lovers of the Ahlul Bayt, being enemies in the sense that just disassociating with them from those who are not with the Ahlul Bayt. That's the second point. And the third and the most important point is this. In this month of Azar, the months of Muharram and Safar, close to 68 days, let's round it up, 70 days. What did we truly take away? You see, we begin first and foremost with the Masaib, the Musibas of the Ahlul Bayt, the likes of Hazd al-Yaskar on the 6th of Muharram, and it carries on to Ashura with Imam Hussein. Then it does not stop there. We have the Shahada of the 4th Imam, another Ma'soom. Then we have the Shahada of Lady Sakina, Salamullah alayha. We have the Shahada of Rasulullah as well. Then we have the Shahada of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, and Imam Rida, and then Imam al-Askari. Close to 5 to 6 Ma'soom in 1 month or 2 months alone. What did we take from their lives? Was it only patience? Was it only speaking out for the right? Or was it a new transformation in myself? There's a famous story here. Some group of students were going from the city of Qum to the city of Mashhad for ziyarah. When they were going, their ustad gave them a bitter gourd. In Urdu, karela. You tend to make it with your meat, and mashallah, it tastes very nice. He gave him this bitter gourd and said, when you go to Mashhad and you go to Imam Rida alayhi salam and you do your du'as, must this bitter gourd, this vegetable, on the zari. He said, Ajib, why? He said, just do what I'm saying. He said, okay. They must the rings themselves, the tasbih, and the vegetable. Came back to Qum. The teacher said, this bitter gourd, this vegetable, must be very special. Let's now cook it and eat it, and we'll get some shifa. They cooked it, they prepared the meal. When it came to the time of eating it, they were all tasting its sourness, and they were frowning. And the teacher asked them, how does it taste? They said the nature of this vegetable is that it's very bitter, and it tastes bitter. He said, but you took it to Mashhad, you must stay on the Zari, you came back to Qum, how many miles, how many kilometers? Did the nature of that vegetable change? They said no. So the teacher replied, if you similarly go to these holy shrines, or you come to the mosque, or you meet your relatives, but the inside is not there, your nature has not changed, then you are just like this vegetable. Then it really hit home. If I've spent these 2 months and 8 days simply doing my azar, doing my majalis as a formality, tick box, then my result will be a tick box result. Like the people of Kufa, when Farazdak met Imam Hussein, what did he say? Their hearts are with you, but their swords are against you. They want to be with you, but they are not showing it through their actions. And last but not least, the final example of if we are not sincere, what can happen in our akhirah and in this world. We finish on this example. 2 scholars were in the palace of a king. And so they were, like you could say, the scholars of the royalty, the royal family, based on a true story. Scholar A became jealous of Scholar B. Scholar B was newly graduated, and people came to him for questioning. And the king began liking Scholar B more than A. What did Scholar A do? He said, let me make a plan where I can get the king to somehow banish or kick out Scholar B. Why? Because now his rating is going up. My rating is going down. He did not do his work sincerely. That's the key. One day he goes to the king and says, you know that scholar, when he comes to you, he bows down. Do you know why he bows down? Because he doesn't like, there's a smell that comes from you. He thinks you're not a nice person, you smell. The king said, really? He said, yes. Trust me, I swear, this is why he does this. He said, wait till I see him next time. Then he went to Scholar B and he said, you know, the king doesn't really like you. Why? He said, when you go to meet him today, he's going to be very angry with you. No matter what you say, he's going to see the negative side. You are on haqq, but he's still going to be angry with you. That proves the king does not like you. He said, okay, let me see what happens. Goes to meet the king. King is very angry. He sees him bowing down. He says, he's bowing down to disrespect me. He speaks to him in implicit terms. He says, there's a letter for you. Take this letter and go. He took the letter. In it, he didn't open it. In it
was a executive writ, so like a decree. To the financer, when you receive this letter, kill the man in front of you. So he thinks there's money inside, but there's a decree. When you find this letter, whoever gives it to you, kill him. He's going to the treasury, Scholar A comes. Now he sees him leaving with this envelope. He says, I thought he was going to kill him. He's given him money. He says, come here. What's in your hand? He said, I don't know. The king gave it to me. He said, give it to me. Take some money from me. Give this to me. It's not for you. He took it, went to the treasury, saw the treasurer, said, whatever is in this letter, give it to me now. Give me a fast express service. Give it to me now. The financier looked at it. He said, are you sure? He said, yes, whatever is in this. He thought it was money. Give it to me now. He said, okay. Grabbed him from the collar, took him to the back and executed him. The next day, the king had another jalasa, another assembly. Scholar B came. He said, why are you still alive? He said, what do you mean, why am I alive? He said, that letter I gave you yesterday, it was for your death. He said, but Scholar A took it from me. He said, Scholar A took it from you? He said, yeah, he was the one who told me you're angry with me. He said, I'm not angry with you. I was only angry because I thought you did not like me. I smelt you bow down. He said, no, when I bow down, it's my form of respect. You've misunderstood me. And they realized sometimes you could be in the religion, but causing more harm to it than external forces. Which is why, like the Karela, we want to be something which is sweet from the inside. Unlike the Karela, sweet from the inside, and inshallah sweet on the outside, just like the sweets we eat, inshallah. With this in mind, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, بِحَكِّ لَدِي فَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا, to accept our humble offerings throughout the months of Zazab, the months of Muharram and Safar. May He forgive us our sins. May He allow us to be the true lovers of the Ahlul Bayt, and allow us to be with the Ahlul Bayt in this world and the hereafter. For the love of the Ahlul Bayt, can we recite aloud salawat? Thank you, brother Zuryaab, for your beautiful pearls of wisdom. May Allah accept your amal. इसके साथ ही बिना किसी ताख़ीर के मैं दावत देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अब्बास आबदी साहब को कि वो जलवा अफरोज़ मिंबर हो। नाराए तकबीर, مؤمن ومؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين المخاطب طه وياسين سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد صلى على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
سب مل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مجلس عزا نہیں ہے بلکہ جشن عید زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس لیے آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں تو کھلے ہوئے ہی رہیں انشاءاللہ، اور تھکان ہے بھی تو انشاءاللہ وہ کافور ہو جائے گی، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقیناً ہم نہ تنہا محظوظ ہوں گے، مثاب بھی ہوں گے، اور آج کی رات سے اس کی برکتوں سے مالا مال بھی ہوں گے انشاءاللہ. 9 ربیع الاول کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے، عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، عید تاج پوشی امام زمان امام مہدی علیہ السلام. اور اس دن کی کئی مناسبتوں کو ملا کر کے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا تقاضا ادنا سا یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی منائیں اور ان کے غم میں غم منائیں. 2 مہینے 8 دن غموں کے دن تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر میں سوگ تھا، غم کا ماحول تھا. ہم نے غم اور سوگ کے ماحول کو اپنایا، کوشش کی کہ جو ہمارا محبت والا تقاضا تھا اس کو پورا کیا جائے. 9 ربیع الاول اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن قرار پایا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام نے 9 ربیع الاول کو بہرحال مسکرایا ہے، اور مسکرانا کسی بھی معصوم کا ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے. اس لیے آج کا جو عید ہے، عید کا دن ہے، اور ماحول جو عید کا ہے، وہ اگر یہی ایک مناسبت ہوتی تو کافی ہوتی. قاتلان امام حسین علیہ السلام 9 ربیع الاول کو واصل جہنم ہوئے، اور ان سب کا سرغنہ عمر بھی واصل جہنم ہوا. یہ عمر ابن سعد کی بات کر رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد، وہ واصل جہنم ہوا، جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اہل حرم میں جو سوگ کا ماحول تھا وہ ختم ہوا، اور خوشی کا ایک دن ان سب کو میسر ہوا. اس کے علاوہ ہر امام نے 9 ربیع الاول کو خوشی کا دن قرار دیا ہے. اس کے بعد 5ویں امام نے، 6ٹھے امام نے، 7ویں امام نے، 8ویں امام نے، 9ویں امام نے، 10ویں اور 11ویں امام نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور گھر میں اچھا کھانا بنوایا ہے، مسکینوں کو کھلایا ہے، اپنوں کو بلایا ہے، اور خوشی کو شیئر کیا ہے. اس اعتبار سے بھی 9 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے لیے مبارک اور مامون تاریخ ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن بھی قرار پایا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہمارے تو 12 امام ہیں، تو کیا ہر امام کی امامت کے پہلے دن کو ہم نے عید کے طور پر منایا ہے؟ اگر نہیں تو صرف 12ویں امام ہی کی امامت کے دن کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ذہن میں؟ آپ میں سے یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر
باقی اماموں کی امامت کا پہلا دن عید کا دن تو نہیں ہوا، اور آخری امام کی امامت کا جو دن ہے پہلا وہ عید قرار پایا. کیوں؟ جواب واضح ہے. باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کو دنیا نے صحیح معنوں میں ظاہراً و باطناً امامت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور آخری امام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء اور اس کے بعد تمام ائمہ کی آرزوؤں کو پورا کرنے والا قرار دیا ہے. اور آخری امام کی امامت ہی ہے کہ جو عملاً پریکٹیکلی روئے زمین پر نافذ ہوگی، اور اس پوری زمین پر صرف اور صرف اللہ کی حکومت قائم کریں گے، اور وہ خود اس پوری عالمگیر حکومت کے سربراہ قرار پائیں گے. اور یہ کسی کے لیے بھی میسر نہیں تھا، اس لیے آخری امام کی امامت کا پہلا دن عید کا دن قرار پایا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میری گفتگو چلتی رہے گی، اور ہم نے اپنے حساب سے، ہو سکتا ہم غلط بھی ہوں، ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ گفتگو کے معیار کو آگے لے جانے سے ہم پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی صلوات میں کتنی طاقت ہے اور کتنا دم ہے. اگر آپ کی صلوات ڈھیلی پڑ گئی تو ہماری تقریر بھی وہاں سے ڈھیلی ہو جائے گی اور رک جائے گی، کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. جب آپ اچھی طرح سے چوکنا ہو کر جاگ کر کے سنیں گے تو ہم بھی جو مطالب تیار کر کے لائے ہیں اس کو پیش کرنے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آج شب جمعہ بھی ہے اور کل جمعہ کا دن بھی ہے. خود جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عید الفقراء کے طور پر منایا جاتا ہے. شب جمعہ کی بھی بڑی فضیلت ہے. یہ ساری خوشیاں اکٹھا ہو گئی ہیں. تو سورہ حدید کی آیت نمبر 17 کو میں نے آج کی گفتگو کا محور اور مرکز قرار دیا ہے. سورہ حدید بھی قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے، سورہ نمبر 57، اور آیت جس کی تلاوت میں نے کی ہے جو آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہے وہ آیت نمبر بھی 17 ہے، 17. اب اس آیت کریمہ کے لب و لہجے کو دیکھیے اور کچھ آیت کو بھی سمجھیے اور پھر آیت کا جو مصداق ہے اس کو بھی سمجھیے. تیار ہیں آپ لوگ صاحب؟ سورہ حدید آیت نمبر 17. اعلموا، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن، بی اویئر، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرے گا. زمین کو موت آ گئی زمین پر، زمین مر گئی تو پھر اس کی موت کے بعد زمین کو اللہ کیا کرے گا؟ کہیے، زندہ کرے گا. اب اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قد بینا لکم الآیات، ہم نے اپنی نشانیوں کو واضح بیان کر دیا ہے. اب اس کو کون پک کرے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون اس کا ادراک کرے گا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہی ہے. زمین کو مر جانے کے بعد اللہ اسے زندہ کرے گا. کر چکا ہے؟ نہیں، کرے گا. زمین مرتی کیسے ہے؟ پھر وہ زندہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے. جواب لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ آپ کی
مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. توجہ اگر نہیں دیں گے تو آپ جفا کریں گے اور میں کہوں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. توجہ نہیں کی ہے تو توجہ کریں پلیز. کس طرح زمین مردہ ہوتی ہے اور کس طرح زمین کو اللہ زندہ فرماتا ہے. اہل سنت کے ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم تو ہر سال ایسا ہوتے دیکھتے ہیں. جب موسم خزاں آتا ہے تو پتجھڑ کا جو موسم آتا ہے اس میں درخت جو ہے وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں. زمین گویا مر جاتی ہے. پھر بہار کا موسم آتا ہے, اسپرنگ کا سیزن آتا ہے, تو پھر وہ درخت تر و تازہ زندہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ یہی بتا رہا ہے کہ زمین کس طرح مردہ ہوتی ہے اور ہم کس طرح زمین کو زندہ کرتے ہیں. یہ اگر ہر سال جو ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو پھر یہ تو نہیں کہنا چاہیے اللہ کو کہ جب زمین مر چکی ہو تو اللہ زمین کو زندہ کرے گا. یہ فیوچر ٹینس کیوں یوز کرے گا؟ وہ کہے گا ہم ایسا کرتے رہتے ہیں, سال بھر ایسا کرتے رہتے ہیں. ہم اس کو غلط نہیں کہتے کیونکہ وہ بھی چل رہا ہے نا سلسلہ, پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. مگر اس کی صحیح تفسیر وہ کرتے ہیں جو صاحبان قرآن ہیں, جن کی زندگی قرآن ہے اور قرآن جن کی زندگی کا بہترین آئینہ ہے. یعنی کون؟ وہ کہ جو حدیث ثقلین میں رسول اکرم کے اس حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں یہ بھاری چیزیں ہیں, ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ہیں. قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو اہل بیت سے پوچھا جائے, اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن کی طرف رجوع کیا جائے. یہ لازم و ملزوم ہے. اگر اہل بیت اطہار سے پوچھا جائے تو وہ اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کا مردہ ہونا اور زمین کا زندہ ہونا خالی درختوں کی وجہ سے نہیں ہے. زمین کا شاید 1%, 2% تعلق درختوں سے ہے, باقی زمین میں بہت کچھ ہے کہ نہیں؟ تو پھر زمین کے مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے, زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جب زمین پر فساد زیادہ ہو جائے, گناہ زیادہ ہو جائے, ستم زیادہ ہو جائے, ظلم زیادہ ہو جائے اور ماحول کچھ ایسا ہو جائے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی ظلم کرنے والے ہو جائے, تو گویا زمین مر چکی ہوگی, مردہ ہوگی, اس میں کوئی زندگی نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا مردگی سے مراد ناانصافی اور ظلم ہے, زندگی سے مراد انصاف اور عدل ہے. اب اس کو اگر آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے سامنے تفسیر واضح ہو گئی. تفسیر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جان لو کہ جب ظلم و ستم سے زمین بھر چکی ہوگی اور اس ظلم و ستم کی وجہ سے زمین مر چکی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کو زندہ کرے گا. اب اس کو زندگی کون دے گا؟ اللہ ضرور دے گا, مگر جو واسطہ زندگی ہے, جو حیات کا صحیح معنوں میں وارث ہے, وہ آخری ہمارا اور آپ کا امام ہے, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اس معنی میں آج کی رات اس آیت کی رات ہے. توجہ ہے, آج کی رات جو ہے وہ اس آیت کی رات ہے, کیونکہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جان لو کہ زمین جب مر چکی ہوگی تو اللہ اس کو زندہ کرے گا. زندگی ملے گی تو امام زمانہ کی امامت سے ملے گی نا, تو اس کا یہ پہلا دن ہے. تو اتنی امپورٹنٹ رات ہے یہ کہ جس میں سورہ حدید کے اندر زندگی کے زمین کے ہونے کو اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اب آئیے ذرا تھوڑی سی توجہ آپ دیجئے گا تو پھر آج ماحول بھی عید کا ہم بنائیں اور آگے لے کے چلیں. اگر ہم گزشتہ نبی مکرم کی زندگی کو دیکھیں,
پھر اس کے بعد مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ 11ویں امام کی زندگی کو دیکھیں تو ایک بہت ہی دکھ بھری بات سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں نے ان کے وجود سے فائدہ کما حقہ نہیں اٹھایا، ان کی قدردانی نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ بیکورڈ ہی رہے، ہے کہ نہیں؟ امت نے ناقدری کی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر صحابہ سارے کے سارے نبی مکرم کے ہر قول و فعل پر بھرپور عمل کرتے تو کیا مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جاتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو فرقے بنے ہیں وہ رسول اکرم کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ تو نہیں ہے نا، ناقدری کی ہے۔ حد یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں نا، جنگ ایک خطرے کی جگہ ہے، میدان جنگ سے کوئی بھاگ جائے تو اتنی کوئی بہت ہی زیادہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو جان پیاری ہوتی ہے۔ ہمارے بھی، ہم سب کے اندر بھی جان اپنی جو ہے وہ پیاری ہے، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جان بچانا فرض بھی ہے، جان بچانے کی طرف ہر کسی کی توجہ ہے۔ اگر میدان جنگ سے کوئی بھاگ گیا ہے، ہمیں تو 1400 سال کے بعد ایسی کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو ہم ہنستے ہیں اور ان پر تھوڑا سا کیچڑ بھی اچھالتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر ہم بھی ہوں تو شاید ٹک جانا اور ثابت قدم ہونا جو ہے وہ مشکل بن جائے۔ مگر قرآن مجید میں ان کے جنگ سے بھاگنے کا تذکرہ تو کیا ہی ہے، سورہ جمعہ میں ان کی ایک اور عجیب و غریب حضور کو چھوڑ کے چلے جانے کی بات واضح بیان کر دی ہے، عجیب ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب، جب یہ لوگ انہوں نے دیکھا کہ جمعہ کے دن نماز قائم ہو چکی ہے، یہ بھی نہیں کہ خطبہ چل رہا ہے تو چلے گئے تھے، نہیں، خطبے کے بعد حضور کھڑے ہو گئے، نیت باندھی ہے، نماز جمعہ شروع ہو گئی ہے، صحابہ صفوں میں آ کر کے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور باہر کوئی آیا ہے حراج کا مال بیچنے والا، آکشن میں لگانے والا، اور سستا بیچنے کے لیے، ہو سکتا ہے آنے والا جو ہے وہ یہودی ہو کہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا جائے، صحابہ کو ڈسٹرب کیا جائے، وہ آ کر کے آواز دیتا ہے کوئی آئے، آ کر کے جو ہے خریدے، میں جو ہے وہ 20 کا مال جو ہے 10 میں دے رہا ہوں یا 5 میں دے رہا ہوں۔ تو اتنی سی معمولی سی بات کے لیے صحابہ نے، میں نہیں کہتا سارے کے سارے، مگر اکثر نے نماز کی حالت میں ہو کر کے بھی نماز کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے اس مال کی طرف چلے گئے کہ کہیں وہ مال ختم نہ ہو جائے اور وہ ہمیں نہ مل سکے، تو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً او لہون کا مطلب ہے کہ کوئی تماشا کوئی آ جائے دکھانے والا، کوئی سرکس والا آ جاتا ہے، سرکس دکھا رہا ہے باہر، تو نماز جو صحابہ کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، نیت بھی باندھ چکے ہیں، نماز کے دوران سن کر کے چھوڑ کے چلے گئے تو حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ بھائی میں اتنی ساری باتیں ان کو سمجھا کے انسان بنا چکا ہوں، انسان کے بعد پھر مسلمان بنا چکا ہوں، مسلمان کے بعد میرے صحابی بننے کا شرف بھی انہیں مل گیا ہے، اور اتنی سی بات کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ ترکو کا قائمہ، اب یہ ترکو کا قائمہ جو ہے، وہ قائمہ کا مطلب قبلہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نماز شروع ہو چکی تھی، حضور حالت قیام میں تھے، حضور سے اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا جبکہ تم نماز میں حالت قیام کے اندر ہو۔ اے حضور، اے سرکار دو عالم، آپ کے کلمہ گو کو ایسے ہیں،
اسی طرح آپ مولا علی کی زندگی میں دیکھیں گے, اسی طرح ہم امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ فالو کرنے والے, سو کالڈ فالوورز, سو کالڈ کلمہ پڑھنے والے, سو کالڈ معتقد, وہ آتے ہیں اور جہاں کہیں باہر مطلب ان کو نظر آتا ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چھوڑ کے گئے, مولا علی کو بھی چھوڑ کے گئے لوگ, امام حسن مجتبیٰ کو بھی چھوڑ کے گئے, مولا حسین علیہ السلام کو بھی چھوڑ کے گئے, امام زین العابدین کو بھی لوگ چھوڑ کے گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آپ اور ہم کس کی امت ہیں؟ توجہ, اب میں بات کو آپ کے سامنے واضح بیان کرنے لگا ہوں. ہم کس کی امت ہیں بتائیے؟ ہمارا امام کون ہے؟ امام زمانہ. ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ امام آواز دے تو چھوڑ کے چلے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں کہ جنہوں نے اپنے اماموں کی قدر نہیں کی, یا اپنے رسول کی قدر نہیں کی, ناقدری کی, نافرمانی کی, لاپرواہی کی. کہیں ہم بھی ان کی صفوں میں شامل نہ ہو جائیں. تو ہمیں ایک بہانہ دیا گیا کہ 9 ربیع الاول کو آ جائیں, مل کر کے جشن منائیں, اور جشن میں یہ بات اپنے اندر سے چیک کریں کہ اگر زمانے کا امام ہمارے درمیان ہو تو ہم ان کے پیروکار صحیح معنوں میں ہوں گے یا پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ تو اگر ہم صحیح معنوں میں امام زمانہ کے منتظر ہیں, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے امام زمانہ کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور ان کے دیدار کے لیے ہمارا دل تڑپے جیسے پانی کے لیے مچھلی تڑپتی ہے. اتنی تڑپ ہے ہمارے اندر. ہم اپنی دنیا میں بہت مگن مست ہیں, ہمارے مسائل سب چل رہے ٹھیک, ہمیں بس کبھی کبھی نام لے لیتے ہیں, سلام کر لیتے ہیں دور سے, ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے اندر وہ تڑپ کہاں ہے؟ امام زمانہ نہ ہو تو ہم بے چین ہو جائیں گے, ہم ان کی یاد میں گھل جائیں گے, تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. ایسا کچھ ہے نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن منتظرین بن سکتے ہیں ہم اگر ہم 5 پوائنٹس کو سامنے رکھیں. یہی 5 پوائنٹس ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ ہے. ان 5 پوائنٹس کو آپ بھی درک کریں گے. آج یہاں سے اٹھیں گے, شب جمعہ ہے, عہد کریں گے کہ کم از کم ان 5 پوائنٹس پر غور کریں, تاکہ 100% جو 313 میں ہیں ان میں بھی نہ ہو تو کم از کم ہزاروں جو مولا امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اس کے لیے تیار ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پہلی چیز 5 پوائنٹس ہیں. یہ 5 چیزیں آپ کے اندر میرے اندر پیدا ہو جائیں گی. ہم منتظرین میں کم سے کم ہوں گے. مولا علی نے خطبہ بیانیہ میں فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو وہ 30 نکاتی شرطیں رکھے گا. کوئی 313 میں آنا چاہتا ہے, ان شرطوں کو پورا کر سکتا ہے تو بسم اللہ. 30 کنڈیشنز, اور اس میں بہت ہزاروں لاکھوں بیعت کر چکے امام زمانہ کے, لاکھوں بیعت کر چکے ہیں. امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے, لاکھوں بیعت کر چکے. ان میں سے 313 کو سیلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا, یہ پوری دنیا زمین, اس کو آباد کرنا ہے نا, زمین کو زندہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو زندہ کرنا ہے. زمین کو زندہ کرنے کے لیے پورے جتنے بھی بارڈرز ہوں گے نا, سرحدیں, وہ ساری ہٹا دیں گے, اور پوری اس زمین کو, کرۂ ارض کو 313 اسٹیٹس میں تقسیم کر دیں گے. کتنے کہیے؟ 313. یاد رکھیے گا, 313 اسٹیٹس میں تبدیل کر دیں گے, اور ہر اسٹیٹ کے لیے ایک گورنر امام زمانہ کی طرف سے مقرر ہوگا. ٹھیک. اب اس گورنر کی کوالٹیز کے لیے 30 کنڈیشنز امام بیان فرمائیں گے. ان میں سے یہ نہیں ہے کہ کوئی پارشالٹی ہے, رشتہ داری ہے, عزیزداری ہے, زبان کے بلبوتے پر, خاندان کے بلبوتے پر, یا قبیلے کے بلبوتے پر. ایسا بھی نہیں ہے کہ سید ہیں چونکہ ہمارے خاندان کے ہیں تو آپ کو ہم 313 میں شامل کر لیں گے, اور غیر سید ہیں تو ان کو رہنے دیں گے. نہیں, اتفاق سے 4 نائب بھی امام نے جو چنے تھے وہ سب کے سب غیر سید تھے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ 4 نائب امام زمانہ کی غیبت صغرا میں جو امام نے چنے ہیں,
چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ غیر سید ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ سید غیر سید کو دیکھیں گے. تو وہ جو کوالٹیز ہوں گے 30 ہوں گے. میں 30 کو میں پیش کروں گا یہاں، تو آپ یا تو سو جائیں گے اور ٹائم بھی اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے نہ آپ ہم نے گھر میں سونے دے رہے، نہ یہاں سونے دے رہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس خطبے میں امام نے فرمایا ہے، امام اول نے فرمایا کہ میرا مہدی جب سارے بیعت کر چکے ہوں گے تو 313 کی جو سلیکشن کرے گا وہ اس طرح کرے گا، اور پھر ساتھ میں یہ پرومس کرے گا تم جب 313 پر بھرپور پورے اترو، 313 30 کنڈیشنز پر اترو، تو میں 8 چیزوں کا تم سے وعدہ کرتا ہوں. 8 چیزوں کا. تم سے بہتر نہیں کھاؤں گا، تم سے بہتر نہیں پہنوں گا، تم سے بہتر کوئی میرا جو سواری ہوگی تم سے بہتر نہیں ہوگی، اور تم کبھی مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارا حامی رہوں گا. 8 امام نے بھی فرما دیا. اب میں ان سب کو چھوڑ کر کے واپس آتا ہوں. وہ جو ہزاروں اور لاکھوں نے بیعت کی ہے، امام زمانہ کی بیعت ہزاروں لاکھوں نے کی ہے، تو ان کے لیے بھی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا وہ 5 ہیں. ابھی 30 میں سے ہم نے 5 نکالے. صرف 5 ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آج کی رات شب جمعہ آپ نے ان 5 کو سمجھ لیا اور طے کر لیا کہ یہ 5 کم از کم ہماری زندگی میں پیدا ہو جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ جو جشن کا صحیح معنوں میں تبرک ہے وہ آپ کو مل گیا ہے. یہ 5. نمبر 1 معرفت. امام زمانہ کی پہچان، شناخت ہونی چاہیے. ابھی بھی ہمارے پاس کم ہے، بہت کم ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے امام ہے، باقی تصور ہمارے ذہن میں جو امام کا ہوتا ہے ویسے نہیں ہے. امام زمانہ کون ہے؟ باقی اماموں کی طرح نہیں ہے. عجیب بات ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ الگ کوئی امام ہے؟ ہاں بالکل آخری امام ہے. آخری امام ہے تو تمام انبیاء کی تمام خوبیوں کے وارث ہے. تمام انبیاء کی خوبیوں کے وارث ہے. تمام اماموں کو الگ الگ اللہ نے جو زمانوں کے لحاظ سے صفات نوازے تھے، خطابات عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھا امام زمانہ کے اندر ہے. امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے، یعنی امام زمانہ زہرائے اطہر کی مظلومیت کا مظہر ہی نہیں بلکہ حقیقی نور زہرا کا پرتو ہے. نور زہرا سلام علیہ کا، اسی لیے کہتے ہیں یوسف زہرا. ٹھیک. مولا کائنات کی بھرپور علم، حلم، صبر، شجاعت، بہادری، ساری صفات کو مولا کائنات نے ظاہر نہیں کیا ہے. چل رہے میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے؟ مولا کائنات نے صرف چند اپنی فضیلتیں ظاہر کی ہیں. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہارے بارے میں جو مجھے معلوم ہے اگر میں من و ان بتا دوں تو لوگ بجائے اس کے کہ ہدایت پائیں گمراہ ہو جائیں گے. یعنی اس حد تک وہ فضائل کا سمندر ہے، تو ظاہر ہی نہیں کیا. مگر امام زمانہ کو اللہ سبحانہ وتعالی موقع عطا فرمائے گا کہ اپنے جد مولا کائنات کی ساری فضیلتوں کو ظاہر فرمائے. آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ فضائل جو مولا علی کے ہم خالی سنتے ہیں تو ہمارا پورا وجود خوشی سے بھر جاتا ہے، اور ہماری آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، چہرے میں رونق پیدا ہو جاتی ہے خالی فضیلتوں کو سن کے. پھر ان تمام فضائل کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، سنا ہے. اگر امام زمانہ آئے اور ان فضائل کو دکھا دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ظاہری چہرے کی رونق نہیں ہوگی کہ حضرت یوسف کو کچھ خواتین نے دیکھا تو وہ ایسے محو ہو گئے کہ انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں خبر نہیں ہوئی. وہ ظاہری یوسف کا چہرہ تھا. مگر یوسف زہرا جب ظاہر ہوں گے تو دیکھنے والے وہ اگر بے ہوش ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی تعجب نہ ہو، کیونکہ ہزاروں یوسف
मिला करके देखें तो ये कि यूसुफ ज़हरा बनता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो तमाम अनबिया के वारिस हैं, तमाम अनबिया की मौजूज़ात का मजहर है, तमाम अनबिया की सिफात का मजहर है। फिर सरकार दो आलम है। टोटल सुन्नत रसूल अकरम को आप मौला इमाम ज़माना में देखेंगे, टोटल मौला कायनात के फ़ज़ाइल को इमाम ज़माना में देखेंगे, टोटल इमाम हसन मुश्तबा के फ़ज़ाइल को मौला इमाम ज़माना में देखेंगे। ये मारिफत की बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ मारिफत हासिल करें। जितनी ज़्यादा महफिलें सजा सकते हो इमाम ज़माना के लिए सजाएं, और कम है, क्योंकि मज़ीद मारिफत हमें चाहिए। हम कभी कभी जैसे बहुत सारे लोग किसी एक जगह पे रुक जाते हैं, हम भी रुके हुए हैं। ज़्यादा हत्ता मजलिस मुहर्रम की होती है तो भी हम चाहते हैं कि मौला अली के फ़ज़ाइल सुने। बहुत अच्छी बात है, मौला अली के फ़ज़ाइल सुनते हैं तो ईमान ताज़ा होता है, इसमें शक नहीं है। मगर ज़माने के इमाम के फ़ज़ाइल पर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महफिलें सजाई जाए। ये मारिफत की बात हुई। दूसरी, ये जो 5 मैंने बताई है, दूसरी बहुत अहम चीज़ है मवद्दत। मवद्दत क्या है? हम उनसे प्यार करना शुरू करें, मोहब्बत करना शुरू कर दें, मवद्दत शुरू कर दें। मवद्दत का भी मतलब यह है कि हमारी अपनी जान, हमारा अपना माल, हमारी औलाद, हमारा वतन, हमारी ज़बान, जिन जिन चीज़ों से हम वाबस्ता हैं, जिन जिन चीज़ों से हम कभी कभी थोड़ा सा अपना लगाव जाहिर करते हुए एक्सट्रीमली हम चले जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक। हम प्यार करते हैं अपने बच्चों से तो एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं, घर से प्यार करते हैं, वतन से प्यार करते हैं, अजीज़ों से प्यार करते हैं। इन तमाम ताल्लुकात से बड़ा ताल्लुक इमाम ज़माना से पैदा हो, तब मवद्दत की बात बनती है। ये मवद्दत इस तरह पैदा होती है, हर चीज़ से अजीज़ हो, हमारे बच्चों से अजीज़ हो, हमारे अपनी औलाद से अजीज़ हो, अपनी रिश्तेदारों से अजीज़ हो, सबसे अजीज़ हो, सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। ये मवद्दत, ये ऐसे ही एक दिन में नहीं पैदा होती है। मारिफत जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, मवद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा। मारिफत में कमी आएगी, मवद्दत में भी कमी आएगी। तो मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मारिफत का होना ज़रूरी। शनाख्त होगी तो फिर क्या हम उनको चाहेंगे, जब पहचानने लगेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा उनको चाहने भी लग जाएंगे। तो ये दूसरी अहम पॉइंट है। तीसरा, जब हम मवद्दत की तरफ आते हैं तो शुरू कर दे इताअत करना। ज़रूरी नहीं है कि 100% आप जो है वो 313 के लेवल पर अपने आप को ले जाएं, बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम शुरुआत के लिए आम मुंतज़रीन की बात कर रहा हूँ, वो इताअत के मरहले को भी समझे। यानी क्या? ओबीडियंस, यानी उनको अपना इमाम तस्लीम करके उनके मुती और उनके फरमा बरदार होने को प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। रोजाना कि पूछें कि इमाम ज़माना को क्या पसंद है, उस काम को आपने शुरू कर दिया, आप उनके ताबे हो रहे हैं, आप उनकी इताअत में चले जा रहे हैं और एक एक करके उसकी इताअत के हक़ को अदा करने की कोशिश करें। ये तीसरा अहम पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट पहले बता दिए थे, दोहरा दूं। पहला पॉइंट क्या है? कहिए आप भी मुझे मेरे साथ। मारिफत, दूसरा पॉइंट मवद्दत, और तीसरा पॉइंट इताअत। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब चौथे पॉइंट की तरफ आइए, पूरी तवज्जो सुनिएगा। चौथे पॉइंट में अगरचे सिफात में से एक सिफत है, मगर इसके अंदर बहुत ज्यादा सिफात इकट्ठा खुद ब खुद नजर आते हैं। वो है अपने ऊपर भी, अपने घर के ऊपर भी और अपने मुआशरे में भी इंसाफ को इंप्लीमेंट करके देखें, अदल को इंप्लीमेंट करके देखें। कभी आपने सोचा कि हम जब किसी मरने वाले कि नमाज जनाजे में जाते हैं तो नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हैं? 5 तकबीरें होती हैं। मोमिन के लिए 5 तकबीरें हैं, और अगर मोमिन नहीं है तो 4 तकबीरें हैं, ठीक है। और इत्तेफाक की बात है कि दूसरे 4 ही पर इत्तेफाक करते हैं, मोमिन 5 तक जाता है। 5 तकबीर होते हैं। 5वीं तकबीर में आप क्या कहते हैं? अजीब व गरीब जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा, ऐ परवरदिगार, इन्ना, हम सब, यानी ये भी नहीं करा कि मैं, हम सब जितने खड़े हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, उसकी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज मैयत, नमाज जनाजा। इन्ना, हम सब,
لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے کہیے خیر کے. وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، تو بہتر جانتا ہے، مگر ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. تو کبھی آپ نے سوچا یہ کیا بات ہوئی؟ نماز میں بھی ہمیں جھوٹ سکھایا جا رہا ہے کیا ہے؟ میں اس کو جانتا ہوں بھائی، بہت کچھ تھا جو تھا گزر گیا، اللہ معاف کرے، مگر مجھے نماز میں کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کہوں کیا کہ کچھ نہیں جانتا. ہم سب کچھ نہیں جانتے، میں اکیلا نہیں، جتنے نمازی کھڑے ہیں نا سب کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. آپ بتائیں کہ مجھے تو معلوم ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا 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 تھا، غیبتیں ہماری طرح، گنہگار ہماری طرح تھا، وہ بھی یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. جتنا زیادہ نزدیک ہوتے جاؤ اتنے زیادہ گناہ سامنے آتے. بندہ جو گنہگار ہے، تو پروردگار تیری نماز میں اتنا بڑا جھوٹ، اور کہا جا رہا ہے کہ تم تکبیر، 5ویں تکبیر کے بعد یہ کہو، بات وہ کرو کہ جو تم کو دل سے نہیں میچ کرتی، تمہارے دل کو میچ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے، مگر وہاں کہا جا رہا ہے نا. تو کیا یہ غلط ہے؟ کہ نہیں، اصل میں انصاف یہی ہے کہ آپ یہی کہیں. نہیں کیا آج کر رہے آپ؟ انصاف یہی ہے کہ آپ یہی کہیں کیا کہ سوائے خیر کے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. انصاف یہی ہے کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر تم اس کے گناہ بھی جانتے ہو تو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر تم نے یہ نہیں جانا کہ توبہ اس نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب تم یہ چلو سوچ کر کے کہ اس نے مرنے سے پہلے ٹوٹل توبہ کر لی ہوگی، اب اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، اب سوائے خیر کے کچھ نہیں مجھے معلوم ہے. کنفرم توبہ نہیں ہے، کنفرم اس کا مومن ہونا ہے. میں نے دیکھا تھا کہ وہ مجلسوں میں آتا تھا، خیر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تھا وہ آنسو بہاتا تھا، خیر ہے. وہ مولا علی کا نام سنتا تھا تو اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، خیر ہے. تو پھر مومن تھا، یہ کنفرمڈ ہے. گنہگار تھا، یہ کنفرمڈ نہیں ہے. تو یہ انصاف جب ہم ایک مرنے والے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جو میں نے کہا چوتھا پوائنٹ بھی ضرور اپنی زندگی میں لائیے. انصاف یعنی زندہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی سوچا کرے. ہم انصاف نہیں کرتے نا. بہت مرنے والے کے ساتھ تو ہم انصاف کر رہے تھے کیونکہ ہمیں تعلیم یہی دی گئی کہ تم کھڑے ہو کر کے کہو کہ سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو پھر زندوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچا کرو نا کہ تم نے گناہ دیکھ بھی لیا ہے تو اسے ہمیشہ گناہ کے ساتھ نہ دیکھو. ہم کتنے زیادہ ظالم ہیں دوسروں کے بارے میں، ذرا دیکھیے گا. ہر کوئی اپنا جائزہ خود لے اور ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ دیکھے کہ اگر فرض کرو میں نے کسی کو ایک جگہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑ لیا، اب کیا ہے جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے میں اس جھوٹ کے ساتھ ہی اس کو دیکھوں گا، اسے ایسوسیٹ کر کے دیکھوں گا. ہاں یہ وہی ہے نا. یا میں نے کسی کو کوئی کسی جگہ پہ فراڈ کرتے ہوئے دیکھ لیا، میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو پھر اس فراڈ کے ساتھ ہی دیکھتا ہوں. یہ ناانصافی ہے کہ انصاف ہے؟ کیونکہ اس کے بعد کتنا انسان فلیکسیبل ہے
کہ ایک سیکنڈ میں وہ سارے گناہوں کو دھو سکتا ہے. اللہ اتنا مہربان ہے نا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ تو عجیب و غریب مغفرت سے نوازتا ہے بندوں کو. کب کون جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو گیا ہمیں اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے, مگر ہم ناانصافی کرتے ہیں. ہر کسی کو اس کے گناہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے اندر. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں اور اس کو ہم ہمیشہ محفوظ کر لیتے ہیں, بھولتے بھی نہیں ہیں. اپنے گناہ کو دیکھتے بھی نہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری. اس لیے میں نے یہ جو چوتھا پوائنٹ بتایا کہ کوشش کریں انصاف کرنا. اپنے ساتھ بھی انصاف کریں, اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی انصاف کریں, بچوں کے ساتھ بھی انصاف کریں. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ جو جیسے بس اسی حد تک دیکھیے, اس کو امیجنیشن کر کر کے بڑھائیے نہیں. لوگ رائے کے دانے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں, اور اگر کسی کو چاہنے لگ گئے تو پہاڑ کو بھی رائے کا دانہ سمجھتے ہیں. ایسا نہ کریں, انصاف سے کام لیں. جیسے آئینہ انصاف سے کام لیتا, ہم بھی انصاف کے ساتھ کام لیں. ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں, اپنے ساتھ بھی کریں, بچوں کے ساتھ بھی کریں. کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد حکومت کا پہلا اور بنیادی کام ہے عدل کو نافذ کرنا, انصاف کو قائم کرنا. تو ہم اپنے اوپر قائم کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا وہ جو منتظرین کی جو صفات ہے نا 5, ان میں سے یہ چوتھی صفت بھی ہمارے اندر آلریڈی موجود ہوگی. 5واں اور آخری پوائنٹ ہے, ہر منتظر کو اس 5ویں صفت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ مظلومین کی حمایت کرنا. جیسے مولا علی نے فرمایا آخری وصیت میں, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مظلوم کے حامی بن جاؤ. اب مظلوم اپنا ہے, پرایا ہے, مومن ہے, مومن نہیں ہے, اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے. مظلوم کے حامی بن جاؤ. اور امام زمانہ کے منتظرین کی یہ 5ویں صفت برجستہ ہے. ابھی بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے. اب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو فلسطین ایک وقت ایسا تھا کہ ایک بھی شیعہ وہاں پر نہیں تھا. اب الحمدللہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شیعہ بن گئے, ہو گئے. مگر اس سے پہلے, انقلاب اسلامی سے پہلے فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا. مگر فلسطین پر ظلم ہوا تھا تو سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ شیعوں نے اٹھائی. سب سے زیادہ سپورٹ آج بھی جو کرتے ہیں وہ شیعہ کرتے ہیں. کیونکہ شیعہ جو ہے امام زمانہ کے انتظار میں ہے, تو منتظرین کے یہ 5ویں پوائنٹ کو وہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے. ہمیں جہاں بھی ہونا ہے حمایت کرنا ہے. کس کی؟ مظلوم کی. اگر یہ عادت ہمارے اندر روز بروز پیدا ہوتی چلی جائے تو پھر ہم امام زمانہ کے بیعت کرنے والوں میں یقیناً شامل ہوں گے. میں آپ کو ابھی سے 100% ایشورنس دیتا ہوں, یقین دلاتا ہوں آپ ہوں گے. شرط کیا ہے کہ 5 کنڈیشنز ہیں, جلدی جلدی سمیٹوں, بات کو تمام کروں. نمبر 1 معرفت. جتنی معرفت بڑھائیں گے دوسری صفت بھی پیدا ہو جائے گی, محبت, مودت. اور پھر مودت بڑھ جائے گی, بڑھ جائے گی, آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی, تو تیسری صفت خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی, وہ ہے اطاعت. کہ امام کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے, فرما برداری کرنا شروع کر دیں گے. اور جب اطاعت کا سلسلہ جاری ہے, معرفت کے بعد مودت کے بعد اطاعت بھی کرنے لگے ہیں, تو آپ انصاف کرنے لگ جائیں گے. عدل کا بھی ماحول آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, آپ انصاف والے بندے ہو جائیں گے. آپ کسی کو حتی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ آپ عادل ہیں, انصاف کرنے والے ہیں, آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر 5ویں صفت آپ کے اندر حمایت کرنا مظلومین کی, وہ پیدا ہو جاتی ہے. معرفت, مودت, اطاعت, کہیے. اس کے بعد اطاعت تو ہم نے کہا, پھر سے دہراتا ہوں. دیکھیے اگر یہ 5 چیزیں بھی یاد نہیں کرے نا تو میں کہوں گا کہ آج شاید محفل کا جو حق ادا نہیں ہوا ہے, جشن کا حق ادا کرنے کے لیے. کیا ہمیں حاصل کرنا منتظرین امام زمانہ بننے کے لیے؟ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنے. معرفت, پھر مودت, پھر اطاعت, پھر انصاف اور عدل. اس کے بعد 5ویں چیز حمایت, مظلومین کی حمایت کرنا سیکھیں. پروردگار ہم سب کو ان 5 صفات کے ساتھ پنجتنی قرار دے.
پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں امام زمانہ کے منتظرین میں شامل فرما. امام زمانہ کی خوشنودی ہماری ان کوششوں کے ساتھ میسر فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. ہم دشمنان اہل بیت سے بیزار تھے، بیزار ہیں، اور پروردگار قیامت تک ان سے بیزار ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں تولا کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آپ کی اپنی سلامتی کے لیے اور امام زمانہ کی خوشنودی اور سلامتی کے لیے 5 مرتبہ صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. احسنتم جزاکم اللہ خیر. آج ظہر کے امام سے متعلق ہے تو دعائیں امام زمانہ بھی آخر میں میرے خیال میں پڑھ لی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. بہت شکریہ قبلہ صاحب کا بھی، اور ممنون ہیں، اور جن خاص طور پر جن لوگوں نے اور مومنین نے تبرک میں حصہ ڈالا اور کیک کا اہتمام کیا اور تبرک لے کے آئے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا منہ میٹھا کرا رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. جزا. السلام علیکم.